السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى ولا تخشوا الناس واخشوني۔ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وذكره الألباني في الأربعين وذكره الألباني في صحيح الجامع۔ اس وقت ہم حیدرآباد کی مسجد تقویٰ میں بیٹھے ہیں، تو یہ تقویٰ کا جو ذکر ہے، مسجد کا نام ہے، میں نے اسی سے مناسب سمجھا کہ تقوی کے متعلق کیوں نہ گفتگو کی جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ تقوی جو حاصل ہوتا ہے مساجد سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت میں کہا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پہلے دن مدینہ پہنچے تھے، اس دن جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ تقوی پر تھی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایک شان نزول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے قبلے میں مسجد قباء تھی، دونوں کے درمیان میں منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اسے بولتے مسجد ضرار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یاد رکھو جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے وہی مسجد کامیاب ہوتی ہے، انہی مساجد سے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ منافقین نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو بانٹنے اور ان میں تفریقہ پیدا کرنے کے لیے نعوذ باللہ مسجد ضرار بنائی۔ اللہ اس کا جو ہے توڑ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کی بنائے ہوئے مسجد میں جا کر آپ کا ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ مسجد تقوی لوگوں میں تقوی پیدا کرنے کا جو ہے ذریعہ بن جائے، اللہ سے ہماری یہی دعا ہے۔ اور جانتے ہیں مساجد سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، حدیث صحیح ہے، کہا یہ مسجدیں جو ہے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ جیسے ہوتا ہے ہمارے موبائل میں اگر چارج کم ہو جاتا ہے تو ہم بیٹری لگاتے ہیں، اور سفر میں ہو تو پاور بینک لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پاور کی جگہ ہے، یہ ایمان کی بیٹری یہاں چارج ہوتی ہے، یہ تقوی دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آئیے تقوی کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں کہاں بیان فرمایا، میں آپ کے سامنے موٹے انداز میں جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دنیا اور آخرت میں تقوی سے کیا عزت ملتی ہے، انشاءاللہ تقریباً 8 بجے تک آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے کئی آیتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو میرے سے ڈرو، اور ایک جگہ فرماتا ہے اے لوگوں سے مت ڈرو، میرے سے ڈرو، کئی جگہ فرمایا۔ اور ایک بات جانتے ہیں تقوی یاد رکھیے دل میں پائے جانے والی کیفیت کا نام ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو برا سمجھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا یشیر الی صدرہ 3 مرات، آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دیکھو تربیت دیکھو کیسی ہے، تربیت کا طریقہ، تربیت اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مبارک سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے کہا لوگو تقوی کو ظاہر میں مت ڈھونڈو، تقوی کو کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ دل میں ڈھونڈنا چاہیے۔ معزز حاضرین، تقوی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی لمبی ٹوپی، بڑا جبہ۔ تقوی وہ نہیں ہے، تقوی ظاہر کا نام نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے، لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا،
اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کے مشہور عالم دین صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جگہ دیکھنے کی ہے وہ دل ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دعا لوگ پڑھتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو میری صورت کو جیسے بنایا میرے سیرت کو بھی سدھار دے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا عام موقعوں پر پڑھتے تھے، ہم نہ ذرہ مناسبت دکھی جگہ جوڑ ڈالا، لہٰذا آئینے دیکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو آج چھوڑ ڈالو، کیا بھی نہیں ہے دعا، عام طور پڑھنا ہے اللہ تو میری صورت اچھی بنا میرے سیرت بھی اچھی بنا دے، اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معزز حاضرین، لوگ تقوی کا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تقوی لقوہ نہیں ہے، ایک مومن تقوی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ بعض علماء تو بولتے جو آدمی تقوی کا مذاق اڑاتا اسے 2 مرتبہ توبہ کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، دوسرا جو ہے کیا کر رہا ہے لفظ تقوی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، خوف ہے، خشیت ہے، یہ اصطلاحی الفاظ شرعی الفاظ ہیں۔ یہ بندے کے دل میں جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا ہی لفظ تقوی کا احترام بھی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع میں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی معمولی تعریف کرتے ہوئے ایسے کہا فعل المأمورات و ترک المنہیات، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اللہ نے جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کا حکم دیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اگر آپ وہ کام کریں تو متقی بن جاتے آپ۔ اللہ بولا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، چوری مت کرو، زنا مت کرو، جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ماشاءاللہ اگر ہم اس سے رک جاتے ہیں تو ہم نے دلوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ابن القیم نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ کیا ہے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بولا نماز پڑھو، اللہ نے کہا زنا مت کرو۔ آپ یہ بتائیے ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ جو کام کرو بولتا وہ کرنا اچھا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو کام نکو کرو بولتا وہ کرنا بڑا گناہ ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نماز پڑھو بولا، ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے، اللہ نے کہا زنا مت کرو، بندہ زنا کر رہا ہے، تو نماز چھوڑنے میں اور زنا کرنے میں فرق ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں 10 دلائل دے کر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کام کرو بولتا وہ کام کبھی کرے نہیں کرے بات الگ ہے، لیکن جو کام نکو کرو بولتے ہیں نا وہ کرنا اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم و حوا جنت میں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے روکا دونوں سے، لیکن شیطان وسوسے میں ڈال کر لے جا کے نعوذ باللہ آدم و حوا کو درخت کا پھل کھلا دیا، فوراً کیا ہوئے دنیا میں جو ہے ننگے بن کر آ گئے۔ معزز حاضرین، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے حلال چیزوں کو انجام دیتے ہوئے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی مرغے کی دکانوں میں لوگ مرغی کترتے ہیں، گوشت کرتے تھے، کپڑا بن لیتے ہیں، کیا بولا تو اس کا خون اڑنا نہیں۔ یہی مثال تقوی کی ہے۔ آپ وہ خون سے بچنا چاہتے نا، اسی طریقے سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ڈھال استعمال کرتے ہیں وہ تقوی ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں علامہ بن باز تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرائض کو ادا کرے۔ کون لوگ نماز پڑھنے مسجد کو آتے ہیں؟ جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، تمام نبیوں پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ نے جو کام کیا ہے اس کا حکم دیا ہے اس کام کو کرے، اور اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائے۔ معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا یہ واجب ہے مستحب ہے؟ علماء کہتے ہیں تقوی پیدا کرنا واجب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے دلوں میں مخلوق کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر کم ہے۔ ہوتا دیکھو ایسا، دیکھتے نا زندگی میں، ہم دیکھتے کہاں متعلی صاحب کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے کہ یار ڈرو مت ڈرو، کسی ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ لوگوں کا احترام کیجیے آپ، مگر اللہ کے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء بتاتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا انہیں سب کو ڈراتا ہے۔ صحیح ہے بات، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں لوگوں کو ڈر پیدا کرتا ہے. کیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کتنے متقی انسان تھے, شیطان بھی دیکھ کر ان کو اپنا راستہ بدل لیتا تھا. اور جو بندہ دنیا سے ڈرتا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا. اسی لیے بولتے اللہ کا ڈر بھی, لوگوں کا ڈر بھی ایک دل میں جمع نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں دلوں میں رعب ڈالتا ہے. اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیتیں بتائیں. آپ نے فرمایا, کیا کہا اس میں, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میری خوبی یہ ہے میں مدینے میں ہوں, 1 مہینے کی مسافت سے ماشاءاللہ دشمن ڈرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہٰذا تقوی پیدا کرنا واجب ہے. باپ کو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے, ماں کو بھی تقوی پیدا کرنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کے مسجد کے امام کو متقی ہونا چاہیے. جب امام متقی ہوگا تو کیا ہوگا, اس کی تلاوت میں تاثیر پیدا ہوگی. اگر امام متقی ہوگا, ممبر پر کھڑ کر کچھ بولے گا تو ماشاءاللہ لوگوں پر اثر ہوگا. یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں خطبات سے, تقریر سے, محاضرات سے زبان کی تاثیر ختم ہو گئی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اماموں کے اندر وہ تقوی نہیں جو اس سے پہلے تھا. آپ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ عرب وغیرہ میں جو خطبہ ہوتا ہے نا, انہوں خود روتے رہتے, لوگوں پر روتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں کے خطبہ جو تقریر کرتے, جو نماز پڑھاتے, نماز کے اندر ماشاءاللہ ایسی تاثیر ہوتی ہے الحمدللہ, مکمل طور پر سب ماشاءاللہ متاثر ہو جاتے ہیں. اب آئیے قرآن کی آیتوں میں تقوی کے اور بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ نے کہا اے لوگو, سارے لوگوں سے کہا گیا لوگو اللہ سے ڈرو. یہ قرآن میں کئی جگہ ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. وہ خطبہ نکاح میں پڑھتے مولوی صاحب, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس آیت میں تو 2 مرتبہ ذکر ہے. پہلے کہا گیا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہاں دولہا کو دلہن کو بٹھا کر بولتے دونوں سن لو, اگر تمہاری زندگی تقوی سے شروع ہوگی ماشاءاللہ زندگی بڑی بابرکت ہوگی. اگر تم اپنے زندگی کا آغاز تقوی کے بغیر نہیں کرو گے تمہاری زندگی ناکام ہوگی. اسی لیے ہمارے مساجد میں جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو تقریر ہوتی, بولتے ہم دولہا کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرے, بیوی کو بولتے وہ اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرے. اور اللہ نے آگے کہا لوگو واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اگر تم ڈرو گے تو رشتہ داروں کو نہیں توڑو گے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ آسانی سے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں. کبھی ان کو سوچنا چاہیے اگر میں رشتہ داری توڑوں ہمارا معاشرہ کیا ہوگا, اللہ کی رحمت سے نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا, محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اے مومنوں تقوی اختیار کرو. وہ آیت بھی خطبہ حاجہ میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اپنے رب سے ویسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ بات یاد رکھو آپ, نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں ذرا کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر تقوی میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اے مومنو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. مطلب یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے متقی انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ احزاب کی پہلی آیت میں کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ نے کہا اے نبی اللہ سے ڈرو. اب اللہ کی نبی کو ڈرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا, حالانکہ اللہ کے نبی بولتے مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 2 مطلب بتائے. ایک مطلب یہ بتائے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہے ہیں اللہ کے تقوی پر جم جائیے, اس کا وہ مطلب ہے. بعض علماء نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے تو امت بھی اس خطاب میں داخل ہے. اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں سے ڈرو. اور ہمارے پاس بھی خطبات ہوتے, عرب میں بھی خطبات ہوتے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے پاس ہوتا خطبہ شروع ہوتا ختم بھی ہو جاتا, لیکن لوگوں کو ٹاپک معلوم ہی ہوتا نہیں.
خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھو کیا ٹاپک، کیا بھی نہیں، مولوی صاحب جنت جہنم کے بارے میں بول لیتے ہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر خطیب کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ خطبے کے شروع میں اپنے موضوع کی وضاحت کر دے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ریکارڈنگ ہوتا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے، لکھنے بھی آسانی ہوتی ہے۔ عرب بقرہ میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھا خطبہ شروع ہوا تو ایک بات بول دے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اے لوگو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی ماشاءاللہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ 3 آیتیں جن کو اللہ کے نبی خطبے میں پڑھتے خطبۃ الحاجہ میں، اس میں بھی بار بار تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ بھلی بات کہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں جو بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، امتوں کو بھیجا، سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم جو ہے تم کو اور تمہارے سے پہلے اہل کتاب تھے ان کو بھی جو ہے تقوی کی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ میرے استاد ہیں، جامعہ کے سابق ناظم ہیں مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں سنے ہوں گے آپ۔ یہ جامعہ اسلامیہ کے پہلے فارغ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کن کن کے شاگرد ہیں سن لیجئے، علامہ البانی کے شاگرد، علامہ بن باز کے شاگرد، علامہ جو ہے امین شنقیطی کے شاگرد۔ وہ 1966 میں جامعہ اسلامیہ قائم ہوا، تاریخ یاد رکھیں 1966 میں جامعہ اسلامیہ قائم ہوا۔ تو مولانا حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ بڑے باصلاحیت، وہ تو ایسے تھے میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں بس عالم ہی نہیں ہے، بہت اللہ نے لکھنے کا طریقہ بھی بڑا اچھا دیا، بولنے کا طریقہ بھی اچھا دیا۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے لیکن پیدا ہوئے عمر آباد میں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم پہلی مرتبہ مدینہ گئے اس وقت جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر تھے اب علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بولتے ہیں حفیظ الرحمن صاحب آدمی عمری مدنی رحمہ اللہ، جیسے ہی مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، میں دیکھتا ہوں میرے سامنے جو ہے علامہ بن باز رحمہ اللہ کھڑے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کھڑے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے ہر بچے کا ویلکم کر رہے ہیں۔ عرب کی اخلاق دیکھو، معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، بول رہے آپ کا آنا ویلکم ہو۔ بولتے ہیں حفیظ الرحمن صاحب جب میں علامہ بن باز رحمہ اللہ کے گلے لگا، ان کے ہونٹوں پر یہ آیت ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے، اے لوگو ہم تم کو بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ مدینہ پہنچے سب سے پہلے کان میں ڈالا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ معزز حاضرین، یہ قرآن میں تقوی کا ذکر کئی جگہ ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قرآن کی سب سے آخری آیت اتری اس میں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن جو ہے تم اپنے رب کے پاس پہنچائے جاؤ گے۔ اور جانتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت قریب آیا، آپ نے امت کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرو، اور کہا اللہ سے ڈرو، اپنے لونڈیوں نوکر چاکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقی ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اتارا، ھدی للناس کہا، لیکن سورہ بقرہ میں کہا ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے ساری انسانوں کے لیے ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل علم نے جواب دیتے ہوئے کہا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، مگر اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والے کون؟ متقی ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھو تراویح ہوتے رہتی، نماز ہوتے رہتی، جو متقی بندہ ہوتا نا قرآن کے آیتوں میں غور کر کے اس کی آنکھ نہیں روتا دل تو روتا کم از کم۔ تو لہذا اس طریقے سے قرآن سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ متقیوں کی ایک صفت بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، یاد رکھو جو متقی ہے وہ موحد ہے۔ ہم موحد تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں، بننے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا ہیں؟ موحد ہیں، بننا کیا ہے؟
متقی بننا ہے۔ اور متقی کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام اس آیت میں اللہ نے جو دیا ہے وہ کہا متقی وہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور جو ہے پارسا جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، حقوق میں ماشاءاللہ بیلنس سے زندگی گزارتا ہے، ایک طرف اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، مساکین بھی کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جہاں کہیں بھی جو بھی ذمہ داری لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اگر میں امام ہوں اس امامت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اگر آپ مؤذن ہیں مؤذن کا پیشہ ادا کر رہے کا اس میں پوچھا جائے گا، باپ کو پوچھا جائے گا، ماں کو پوچھا جائے گا، بچوں کو، ہر ذمہ دار کو پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہوا، متقی جو ہوتا ہے ماشاءاللہ سارے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا، نبی کا حق بھی ادا کرتا، صحابہ کے حق بھی پہچانتا ہے، اپنے والدین کا حق بھی ادا کرتا، اور ساتھ میں ماشاءاللہ اسی لیے اللہ نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور ایک بات بھی آپ دیکھیے، اگر یہ تقوی اپنے دلوں میں ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ارکان اسلام پر توجہ دینا ہوگا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام کا تذکرہ اللہ نے جہاں کیا وہاں اللہ نے تقوی کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، لوگوں نماز قائم کرو متقی بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کا تذکرہ فرمایا تو کہا، اور کیا کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد بھی اپنا تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب حج کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے کہا لوگوں یہ حج کا مقصد اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آج لوگ حج کو جا رہے ہیں لیکن پکنک سے کم نہیں ہیں۔ کون حاجی ایسا ہے جو حج کو جا کر متقی بن کر آتا ہے؟ کون ایسا ہے جو حج کو جا کر ماشاءاللہ توحید اور متقی بن کر آتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، لوگو حج میں تقوی اختیار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منی میں، عرفہ میں، جہاں جہاں میدان میں آپ نے جو ہے مکمل طور پر خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو مکمل طور پر اللہ سے ڈرو۔ اور متقیوں کی صفات اللہ بیان کرتا ہے، کیا کیا صفات بیان کرتا ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی متقی لوگ ہیں جو اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دے کے مال کا میل کچیل نکال کے زکوٰۃ بھی دے دے، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں۔ جو متقی ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، جو متقی ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ دوسروں کو معاف بھی کرتا ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ لڑ لیتے سال بات نہیں کرتے، کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایک مرتبہ شاید علی ابن حسین یا حسین ابن علی ہیں، وہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے پاس ٹھہرے تھے، وضو کرنا تھا تو ان کی جو لونڈی تھی نا وہ پانی جو ہے برتن میں سے نیچے ڈال رہی تھی۔ ہوا کیا، جیسے ہی پانی اونڈیلا وہ پانی پورا نیچے گر کے برتن میں نیچے گر گیا۔ حمیرت کیا بولتے تھے، کیا پکڑنے آتا نہیں کیا، دلندر کیا تمہیں، گالیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بولی معلوم، غصے سے دیکھنے لگے اپنی لونڈی کے چہرے کو۔ ماشاءاللہ اس لونڈی نے اپنے آقا کی ماشاءاللہ کیسے ایمانی تربیت کی دیکھو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایک ہی جملہ کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں متقی، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اس کے بعد واللہ یحب المتقین، اللہ نے کہا اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے ہی اس آیت کا پڑھنا تھا وہ لونڈی کے زبان سے نکلا، دیکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آقا نے جو ہے اپنے لونڈی سے یہ نہیں کہا کہ تو لونڈی ہو کر میری ایمانی تربیت کرتی ہے، کہنے لگی انتی حرۃ لوجہ اللہ، میں اللہ کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی انسان دوسروں کو بھی مکمل طور پر معاف کرتا ہے۔ اور متقی انسان کی اور ایک صفت یہ ہے کہ متقی انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، گناہ اندر سے اسے کیا کرتا ہے، ہمیشہ پیغام دیتا ہے اس گناہ پر نہ رہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، مومن وہ ہوتا ہے چھوٹا گناہ بڑا گناہ فوراً وہ گناہ کے احساس میں جہاں الحمدللہ فوراً یہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر کبھی مجھے اپنے بیوی میں نظر آتا ہے۔ ہوتا ہے ہماری بیوی کبھی ہمارے نافرمانی کرتی، وجہ کیا ہوتی، ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنے جانور میں نظر آتا ہے۔ کبھی گاڑی سے گرتے نا، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ تقوی اور اپنے اندر دعا کا اہتمام کر کے نکلتے، حادثات کا شکار نہیں ہوتے،
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک نے یہ بھی بات کہی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں جو ہے نیکی کے تقوی کے میں کاموں میں ایک دوسرے کا کام کرو۔ مثال کے طور پر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ مسجد تو الحمدللہ پاک نظر آتی ہے، بس مساجد میں ہم گئے وہ قالین میں مطلب جیسے ہی ناک رکھے چھینگا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو صاف کرتے ہیں۔ مسجد کا صاف کرنا، اس کو پاک کرنا صرف مؤذن کا کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی عورت مسجد کو پاک کرتی تھیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کالی عورت جو مسجد نبوی کو جھاڑتی تھی نظر نہیں آ رہی نا؟ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ انتقال ہو چکا ہے۔ خادم مسجد کے ساتھ اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو، آپ نے فرمایا دلونی علی قبری، ذرا خبر بتاؤ۔ آج ہم مؤذن اگر بیمار ہو جائے تو جا کو دیکھتے نہیں، دیکھتے وی آئی پی ہونا انہیں، بڑا آدمی ہو جب جا کے دیکھتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے وہ مسجد کی خادمہ کی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے متقی ہوتے ہیں، لہٰذا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ مسجد جھاڑنا، پروگرام کرنا، کچھ بھی کرنا ہے، مؤذن، امام، نائب امام نہیں، سب کو مل کر مکمل طور پر کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات دیکھو، جب ہم اچھے کپڑے پہن لیتے نا، یہ آیت ضرور پڑھنا۔ دیکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لوگوں اچھے کپڑے پہن لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مومن سب سے اچھے کپڑے جو پہنتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ تنہائی کے گناہ زیادہ ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں وائی فائی ہوتا ہے، ہمارے بیوی بچے سب اکیلے میں جا کے بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اپنے بیوی بچوں میں جب تک تقوی پیدا نہیں کرتے اس وقت تک موبائل مت دو۔ اگر آپ تقوی پیدا کیے بغیر اپنے بیوی بچوں کو موبائل دیں گے، 10th میں بچی پاس ہوتی ہے، اگر اس کو آئی فون دلائیں گے، یاد رکھو آپ اپنے بچے کو وہ ہلاکت کا آلہ دے کر نعوذ باللہ اس کو غارت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جس کے اندر جس قدر ایمان ہوگا وہی اتنا زیادہ متقی ہوگا۔ ہمارے پاس توحید ہے مگر تقوی نہیں، مطلب یہ ہے ہمارے توحید میں کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان باللہ اعلم کان باللہ اخوف۔ یہ عبارت تو ماشاءاللہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں آدمی کا ایمان اللہ پہ جس قدر ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی وہ ڈرنے والا ہوگا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھو، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان نبیوں کی زندگیوں میں ماشاءاللہ کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ ہمارے انبیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے رحمت کی امید بھی ہے، اور نیکی کے میدان میں ماشاءاللہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ نبیوں کی دعوت کو اگر آپ سورہ شعراء میں خصوصاً پڑھیں گے، وہاں معلوم ہوگا ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اے لوگو میں امانت دار رسول ہوں، میں تم کو دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، دوسرا یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ لہذا معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ ہر نبی نے مکمل طور پر کیا کیا؟ اپنی اپنی اقوام کو عقیدہ توحید رب لایا۔ لہذا تقوی پیدا کرنے کے لیے توحید سب سے پہلے جو ہے شرط ہے۔ دوسرا، تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ تقوی سے خالی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں دیکھو ھدی للمتقین کہتا ہے، اللہ نے کئی جگہ کہا میرے سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ کہیں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، کہیں کہ تقوی کی برکتیں بتائیں، کہیں تقوی کے انعامات اور قیامت میں ملنے والے اعزازت کا تذکرہ ہوا۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ تقوی کرنے سے دنیا اور آخرت ماشاءاللہ دونوں مکمل طور پر بن جاتی ہے۔ اور تقوی کے لیے یہ سب سے بہترین آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی عزت چاہیے؟ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ اگر پانا چاہتے ہیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنا، چند حدیثیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ دیکھیے
میری تقریر آپ سن رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یقیناً ہمارے دل کی کیفیت کچھ الگ ہے، لیکن جیسے ہی مسجد کے گیٹ کے باہر چلے ہمارے دل بدل جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں رہیں، اللہ کے متقی بن کر رہیں، آپ مسجد کے باہر جائیں متقی بن کر رہیں، اپنے دکان میں متقی بن کر رہیں، اپنے گھر میں متقی بن کر رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے زندگی کا کوئی بھی گوشہ تقوی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے جس گوشے میں تقوی آ جائے ماشاءاللہ وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لشکر کو بھیجتے، جنگ کو جاتے نا، اس وقت بولتے لوگو میں تم کو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یاد رکھو کسی عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں جلانا، کسی عبادت گزار کو نہیں مارنا، تقوی۔ جب میدان جنگ میں انسان جاتا ہے تلوار لے لیا تو کیا تو کرے گا نا، اللہ کے نبی بولتے یاد رکھو میدان جنگ میں بھی تمہارا حساب ہوگا، اگر تم نے غلط تلوار اٹھائے تو تقوی کے منافی ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے لوگو تم اپنے دسترخوان پر تمہیں اپنے دسترخوان پر جس کو بلاتے وہ بھی متقی ہونا چاہیے۔ ہماری دعوتوں میں کون آتا ہے؟ ہماری دعوتوں میں سی ایم آتا ہے، ہماری دعوتوں میں پی ایم آتا ہے، ہماری دعوتوں میں ایم ایل اے آتا ہے، ہماری دعوتوں میں غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین ولیمے کی وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کھانا ڈالتے ہوتے مالداروں کو جا کے بار بار کھانا ڈالتے، اگر غریب آئے تو اس کو تھوک کر دینے والا بھی کوئی نہیں رہتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، یاد رکھو اگر تم دوستی کرنا چاہتے ہو تو مومن سے دوستی کرو، اور تمہارا کھانا نہ کھائے کون مگر متقی انسان۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عالم آ کر کھانا کھاتا ہے یاد رکھو وہ پڑھ کر آپ کو دعا دے گا، اللہم کیا کرے گا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں جو ہے روزہ کرنا جاتے تو وہ کیا بولتے، اس وقت فرماتے اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارا کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی مکمل طور پر کیا کریں، بارش اتاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی اللہ کے تقوی کی ماشاءاللہ وصیت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھیے صفیہ کو ایسا گڈی ہیں بولے، اس موقع پر فرمایا عائشہ اللہ سے ڈرو۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتنوں میں کچھ انبن ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے حفصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لہٰذا ہم بھی اپنی بیوی کو تقوی کی وصیت کرتے رہیں۔ اور یاد رکھو تقوی کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی دنیا کے سب سے متقی انسان تھے۔ آپ کے قلب اطہر میں جو تقوی جس معیار کا تھا نا، ایسا معیاری تقوی اس سے پہلے کسی نبی کے دل میں نہیں آیا، اور قیامت تک ویسا معیاری تقوی انشاءاللہ کسی دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا اخشاکم للہ واتقاکم لا، لوگو دنیا میں سب سے زیادہ خشیت الہی اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ میں ہوں، لوگو دنیا میں سب سے متقی انسان ہو تو میں ہوں تو میں ہوں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا جو آدمی میرے راستے سے اعراض کرے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے صحابہ کے منہج پر چلنا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں تقوی پر گفتگو ہو اور صحابہ کا ذکر نہ ہو وہ تقریر ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں کیا تقوی پیدا فرمایا؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، اللہ تعالیٰ کا سب سے پاکیزہ دل اگر نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اور اللہ کے نبی کا دل پاک کیوں نہ ہو، وہ ایسا پاکیزہ دل، اللہ اکبر، اس دل پر 23 سال قرآن اترا۔ اللہ تو فرماتا ہے اگر اس قرآن کو اگر کسی ہم پہاڑ پر اتارتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کیا ہمت والا دل، کیا وہ حکمت سے بھرا ہوا دل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا، جانتے نا آپ؟ 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بنو سعد کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے دودھ پی رہے تھے، چیرا اسے، چیرنے والے کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کیا کیا؟ اس کو چیرا، اندر سے نکالا، سونے کے تشمے رکھا، اللہ اکبر، زمزم کے پانی سے دھویا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ دن جس وقت نکالا گیا اور آئس سے اس کو دھویا گیا، روایتوں میں آئس بھی تھا وہاں اس موقع پر، اور اس کو ماشاءاللہ 2 بار اس کو لوٹا دیا۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا، دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے تھے، معراج کو جا رہے تھے، وہاں بھی آپ کے دل کو چیرا گیا، نکالا گیا۔
خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں 10 سال تک خدمت کی، وہ ٹاکے کی علامتوں کو بھی ماشاءاللہ میں دیکھا کرتا تھا۔ لہذا معلوم ہوا دنیا میں سب سے پاکیزہ دل اگر کسی نے پایا تو وہ کس کا دل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پاکیزہ دل پایا تو وہ صحابہ اکرام کا تھا۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تو تقوی بھر دیا تھا صحابہ کے دلوں میں، اور کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کے تقوی کا تذکرہ ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں تقوی انڈیل دیا تھا، اور ماشاءاللہ سارے صحابہ اکرام متقی تھے۔ چند مثالیں ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کے غلام نے جاہلیت میں حرام کمائی سے ایک لقمہ لا کے ڈال دیا تھا تو ابو بکر نے کھا لیا تھا اسے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو ابو بکر کیا کرنے لگے؟ ہاتھ ڈال کر قے کرنے لگے۔ یہی تقوی تھا۔ حضرت عمر کے اندر احساس ذمہ داری بہت تھی، کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم کہتے ہیں گھر کے باہر نکلے تو دیکھتے ہیں ایک عورت اپنے بچوں کو بازو رکھ لے کے رو رہی ہے، اس کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، وہ برتن جو ہے خالی ہیں، وہ مطلب چولہے پہ رکھ کے اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ اور وہ ماں کا صبر بھی بہت آگے بڑھا۔ اس وقت حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، ساتھ میں غلام اسلم بھی ہے۔ وہ عورت کو نہیں معلوم یہ خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس عورت نے کہا عمر ذرہ بھی ہمارا خیالچ نہیں کرتے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت عمر کا تقوی دیکھو، احساس ذمہ داری دیکھو کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم کہتے ہیں حضرت عمر فوراً اپنے گھر گئے، جا کے وہ آٹا کا موٹا لے کر آئے، آٹا سامنے رکھا، آٹا کلایا۔ اسلم کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ آگ جو ہے مطلب کیا ہونا یہ بجھ رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مٹی کو زمین کو لگی ہے، ماشاءاللہ آگ مکمل طور پر پھونک رہے ہیں۔ آٹا کلایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، عورت کی خوشی کے ٹھکانے۔ جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعد میں مکمل طور پر کیا کرنے لگی؟ وہ معافی مانگنے لگی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان کا تقوی کیا تھا ماشاءاللہ۔ جب انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے کچھ پہلے یہ پہن لیا، کیا؟ وہ پیجامہ، کہیں اگر لوگ مارے تو صدر کھل جائے گی۔ ایسے تقوی، ایسی حیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اللہ کے نبی کی ران کھلی ہے، جانتے واقعہ؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ بھی تھے، عمر بھی تھے، تمہاری ران کھلی تھی، حضرت عثمان ہے تو کہیے تمہیں اپنی ران کو برابر کر لیے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ اور آپ نے اس موقع پر فرمایا اے عائشہ اگر میری ران کھلی رہتی نا عثمان میرے پاس نہیں آتے۔ تو بندے کے اندر جتنا تقوی ہوتا ہے ماشاءاللہ مکمل طور پر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہے، اگر تقوی کے بارے میں اگر میں ذکر کروں تو وقت میرا ساتھ نہیں لگے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، متقیوں سے دوستی کرو۔ آج ہماری دوستی بیڑی سلگانے میں ہوتی ہے، گٹکا کھانے میں ہوتی ہے، پان کھانے میں ہوتی ہے، چائے پینے میں ہوتی ہے۔ متقیوں سے دوستی کرو، علماء سے دوستی کرو۔ علماء دوستی کرنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ علامہ بن باز کہتے ہیں آدمی جب عالموں سے دوستی رکھتا ہے تو آدھا عالم بن جاتا ہے۔ آپ ہی کے شہر کے محتشم علی خان کو آپ جانتے ہیں، باڈی بلڈر ہیں۔ انہوں کیا ہیں، کیسے تھے، آج کیا پوزیشن میں ہیں، ماشاءاللہ کبھی بھی بولے تو کسی بھی موضوع پر بولنے تیار ہو جاتے۔ کیا ہے؟ علماء کی صحبت۔ علماء کی صحبت میں انسان رہتا ہے نا ماشاءاللہ آدمی آدھا عالم بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں تقوی پیدا کرنے کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں متقی بننے کے لیے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیسے کیسے متقی انسان تھے۔ جامعہ دارالسلام کے ایک شیخ التفسیر تھے ماشاءاللہ، 70 سال تک تفسیر پڑھائے انہوں نے۔ شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ 70 سال تفسیر پڑھائے، معمولی مدت نہیں ہے یہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی تیاری کر کو نہیں رہتے کلاس میں نہیں جاتے۔ آج کل اساتذہ کا حال یہ ہے کلاس میں جا کتاب کھولتے ہیں، جس دن تیاری نہیں کر رہتے اسٹاف روم میں بیٹھ رہتے، لوگ جا کے پوچھتے شیخ اتنے سال سے پڑھا رہی نا، حالانکہ وہ پڑھا وہ یاد رہتا۔ انہوں بولتے اگر میں تیاری کے بغیر پڑھاؤں، اگر جا کے پڑھا دوں، کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو اس طریقے سے آج بھی ماشاءاللہ متقی لوگ ہیں، آگے مثالیں دیں گے۔ اور ایک بات بھی ہے، متقی بننے کے لیے متقی بیوی بھی ماشاءاللہ کام آتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھو، اللہ بولتا ہے واتقین اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا تقویٰ تھا حضرت عائشہ میں، کیا تقویٰ تھا ازواج مطہرات میں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے متقی عورت مل جائے۔ متقی عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے دل کو تقوی سے بھرتی ہے، اور اسی طریقے سے متقی لوگوں کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جب تک عالم زندہ رہتا لوگ جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے، مرتے ہی اس کی نماز جنازہ ہم جب کتابیں لکھتے ہیں۔ ہماری ہی جمعیت کے عالم دین تھے، رائے دور میں تھے نا، عبد الباسط جامی رحمہ اللہ، کیسے عالم تھے، اللہ اکبر۔ ان کو دیکھے تو اسلاف یاد آتے تھے۔ آندھرا کے قریے میں کھیڑے میں آج جو سلفی دعوت پہنچی ہے وہ شیخ ہی کا مکمل طور پر یہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو شاگرد چھوڑے، جو محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طریقے سے ہمیں امام سے بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے دوستی ہونا چاہیے۔ لوگ عموماً امام سے متعلق ایک بات ہے، پوری پبلک کیا سمجھتی امام جو ہے فرشتہ ہے، نہیں، امام بشر ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی اگر ہوتی ہے اسے معاف بھی مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بولتے یا رسول اللہ میرا خادم ہے، ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کروں اسے؟ اللہ کے نبی بولتے 70 مرتبہ معاف کرو۔ آج کل لوگ بولتے ہیں میں تجھے معافی کرتا نہیں ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے مخلوق میں کسی کو معاف نہیں کرو گے، اللہ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر تقوی پیدا کرنا ہے، مسجدوں سے تعلق رکھو، جیسا کہ میں نے کہا المسجد بیت کل تقی، دیکھو یہ مسجد تقوی پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل، دل کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ آپ ماشاءاللہ برائیاں سب چھوڑ ڈالتے۔ اسی لیے دیکھو جو لوگ مسجد میں موبائل لے کر آتے ہیں ان کو ایک اہم نصیحت ہے، مسجد میں بیٹھ کر شارٹ سب نہیں دیکھنا، عورت ہے تصویر نہیں دیکھنا، کوئی سا یوٹیوب چینل بھی آن نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی تصویریں آ رہی ہیں۔ لہٰذا یہ مسجدیں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہاں آ کر تقوی چھوڑ کے تقوی کے خلاف جو کام ہے وہ کام مت کرو۔ آگے تقوی کے کیا اثرات و ثمرات ہیں وہ بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تقوی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ تقوی پیدا کر لیتا ہے اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین۔ تقوی کا دوسرا بڑا دنیاوی اخروی فائدہ یہ کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی آج کل کیا ہے، یہ ذہن کمزور ہو گیا ہے۔ کیا ہے، پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا، امتحان میں بیٹھتے ہیں پڑھ لے کو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، آگے بولتے کیا کرنا، دماغی دوا کھلاتے ہمیں اسے، حیدرآباد کی مشہور وہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ اپنا ذہن اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں جو یاد کرے ذہن بیٹھنے والا، تو گناہوں سے دور رہ کر ماشاءاللہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ کیسے تھے امام بخاری رحمہ اللہ؟ ایک مرتبہ بصرے میں ان کو الٹی حدیث سنا وہ تو سناتے اور ایسا سنا وہ تو سناتے۔ اللہ اکبر، کیا ذہن پایا تھا امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ جب وہ موطا پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے، امام مالک نے ان سے کہا اے شافعی، اللہ نے تو تمہارے اوپر اپنا علم کا نور ڈال دیا ہے، لہٰذا اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے مت بجھاؤ۔ کیسے تھے؟ 13 یا 16 سال تھے امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس۔ امام مالک کی ترتیب دی ہوئی موطا کتاب ماشاءاللہ پوری یاد کر لیتے۔ اللہ اکبر، کیسے تھے۔ آج بھی ہیں ہمارے بچے، متقیوں کے بچے 2 سال میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں 5 سال ہو کر بھی قرآن یاد نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کے تقوی کا اثر، باپ کے تقوی کا اثر ایسے ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ تقوی سے ماشاءاللہ دنیاوی اخروی فضائل بھی بہت ہیں۔ اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، یہ آیت 2 جگہ ہے، سورہ رعد میں بھی ہے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ اگر جنت کے 4 نہروں کو پانا چاہتے ہیں اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر ہمارے اوپر کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے تو تقوی سے مدد لو۔ اور خصوصاً دیکھو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے آخری میں سورۃ الطلاق اتاری۔ طلاق جانتے ہیں نا، مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ رشتے کو نہیں نبھاتا اس وقت کیا کرتا ہے؟ وہ طلاق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کا جہاں ذکر کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ تقوی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مطلب راستے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو آدمی تقوی پیدا کرتا اللہ اس کے معاملے کو آسان فرماتا۔ سورہ طلاق میں تقوی کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا لوگو اگر تم جو ہے دنیا میں
کامیاب ازدواجی زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اگر شوہر متقی ہوتا ہے تو اس تقوی کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ بیوی کے دل پر ہوتا ہے. اگر بیوی اگر متقی ہے تو ماشاءاللہ اس کا اثر ماشاءاللہ کس پر ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ شوہر پر ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے اپنے زندگیوں میں تقوی پیدا ہونا چاہیے. تقوی اگر آتا ہے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں شوہر بھی کامیاب بیوی بھی کامیاب. مجھے تو اس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یاد آتے ہیں. کیا متقیانہ زندگی. ایک مرتبہ وہ ان کی بیوی فاطمہ رحمہ اللہ وہ کیا ہے وہ ماشاءاللہ بہت رائل فیملی کی خلیفہ کی بیوی کیسے رہتی بولو. ہمارا رائل فیملی کی عورتوں کو ہم دیکھتے چپل پہلے کو پھرتے رہتے گھر میں, کسی کا چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے, اے سی میں سو جاتے, وہ چائے لا کو چھان کو دیے تو جو ہے خادمہ ہمیں پی لیتے, کیا بھی چکر نہیں لگنا, ہماری خوبصورت ایسی رہنا. ویسے نہیں تھی رائل فیملی کے فاطمہ رحمہ اللہ. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی, بھائیاں بھی خلیفہ, باپ بھی خلیفہ, شوہر بھی خلیفہ. اللہ اکبر, کیا رائل فیملی کے ہونا. ایک دن بھر کو جو ہے زیورات پہننے کو بیٹھی ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی بیوی سے کہا تم میری بیوی ہو, میرے سامنے اتنے زیادہ زیورات پہن کر بیٹھنا مجھے پسند نہیں آتا. شوہر کو جو کام پسند نہیں ہے وہ بیوی نہیں کرنا. ہماری عورتوں کو بڑی ضد, جو کام نہیں کرنا بولے وچ کرتی, آگ لگا دی اسے. دیکھتے زندگیوں میں تو کیا کیا فاطمہ رحمہ اللہ نے جا کر وہ زیورات بیت المال میں رکھ دیے. ضرورت نہیں مجھے, شوہر راضی اللہ راضی, اگر شوہر ناراض اللہ ناراض. اللہ اکبر. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو بیت المال کا جو ذمہ دار تھا وہ کیا کرتا ہے, عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس آگے بولتا ہے اے فاطمہ, اپنے شوہر کی زندگی میں آپ نے اپنے شوہر کو راضی کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو زیور اگر ہمارے پاس رکھانا وہ زیور ہمارے پاس ہے. اب جب کہ تمہاری حالت ایسی ہے, شوہر کا انتقال ہو چکا, تمہیں مال کی ضرورت ہے, اگر تم چاہتی ہو تو میرے پاس لے سکتی ہو. آج کی عورت ہی تو کانٹیکٹ نمبر دیو فوراً لے لیتی, حرام حلال نہیں دیکھتی. اللہ اکبر, کیا جواب تھا. متقی عورت کیسی ہے دیکھو, کہنے لگی بیت المال کے ذمہ دار سے اگر میں شوہر کی زندگی میں نافرمانی نہیں کی تو مرنے کے بعد بھی نافرمانی کرنے کو ناپسند کرتی. ایسے تھے ہمارے اخلاق. اور اسی طریقے سے ہمیں لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنے دلوں میں محبت تقوی پیدا کرنے کے لیے جو ہے ماشاءاللہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا. دیکھو کیسے تھے. عمر ابن عبدالعزیز کا دور کب کا, آج سے تقریباً 1300 سال کا دور. آج بھی ہم دیکھو مسجد تقوی حیدرآباد میں اس متقی عورت کو یاد کر رہے ہیں, متقی مرد کو یاد کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے صحابہ یاد رکھو آپ, متقی جو انسان ہوتا ہے نا, اللہ کی محبت, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیسے کیسے ہوتا ہے. صحابہ کی محبت کیا ہمارے دلوں میں نہیں ہے؟ کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ بولتے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت ویسے سکھاتے, خصوصاً ابو بکر عمر کی, جیسے قرآن کی سیرت سکھاتے تھے. ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے کیا؟ اگر آپ نوجوان سے پوچھو کون خلفائے اربعہ کا تو بولتا ابو حنیفہ, شافعی, مالک. اسے ابو بکر, عثمان, علی بھی نہیں معلوم. اسی لیے دیکھو جمعہ کے دوسرے خطبے میں ممبر پہ نام لیتے ابو بکر, عمر, عثمان, علی. لوگ بولتے اللہ کی نبی نہیں لینا, کہیں لیتے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں خطبہ جمعہ میں خلفائے اربعہ کا نام اس لیے آتا ہے, صحابہ کرام کو گالیاں دیتے شیعہ, ہمیں ممبر پر ان چاروں کا تذکرہ کر کے بتاتے ان چاروں کا نہیں, پورے صحابہ سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے, لہذا صحابہ سے محبت کرو. دیکھو متقین لوگوں کیسے یاد کرتی ہے. ہم ممبر پر کھڑے ہوتے کبھی ابن تیمیہ کو یاد کرتے, کبھی امام احمد کو یاد کرتے. ماشاءاللہ متقی لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کو دلوں میں ڈالا. اگر دیکھنا چاہتے دیکھو علماء کے جنازے دیکھو. دنیا کا سب سے بڑا جنازہ اگر کوئی تھا صحابہ کے بعد امام احمد کا جنازہ تھا. دنیا کا دوسرے بڑا جنازہ تھا کون تھا؟ علامہ ابن تیمیہ کا زمانہ تھا. بولتے ہیں 15 لاکھ لوگ تھے, اس میں 80,000 خواتین تھیں. اور آپ جانتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ بولتے تھے امام احمد اے لوگو بدعتیوں سے, اگر تمہارے ہمارے جنازے میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جنازے میں دیکھ لو. کیا تھا؟ رائے درگ کے شیخ الحدیث سے مولانا عبد الغنی سیفی رحمہ اللہ, عبد المالک سیفی رحمہ اللہ کے والد, جب وہ رائے درگ میں مرے نا, ان کے وہ جنازے کو بھانسے بننے کی ضرورت پڑی. علامہ بن باز کا جنازہ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو, لوگ تو ایسا پکڑ رہے ہیں اسے کہ جنازہ گر جائے گا, تدفین سے پہلے پولیس کو قبرستان جانا پڑا. ایسے ہوتا ہے. متقی لوگوں کو ماشاءاللہ لوگوں دل میں محبت ڈالتا ہے اور تقوی سے زندگیوں میں برکت آتی ہے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں, مثال سے سب سمجھو میرا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے, وہ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے, اکاؤنٹ جب میں رکھتا ہوں سیونگ, اس میں سود کا پیسہ آتا, پورے ملک کھا جاتے. غلط ہے.
لہٰذا یہ سود کا پیسہ ہم بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، بیوی کھلاتے ہیں، غلط ہے یہ۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمیں حلال مال ہی کھانا چاہیے، اور تقوی کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم جو ہے مکمل طور پر جو ہے یہ برائی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ خصوصاً سوشل میڈیا کے زمانے میں ماں کو بھی اللہ کے بارے میں ڈرنا چاہیے، اللہ سے، باپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ آج کل حال کیا ہے ہمارے حال میں دیکھتے ہیں، موبائل میں گانا چل رہا ہے، یعنی تو مطلب کیا ہے، وہ فلم چل رہا ہے، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ باپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ماں کے اندر ڈر نہیں، اپنے بچوں کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے تقوی سے ماشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے، اور تقوی سے ماشاءاللہ اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ دیکھو آپ علماء کی تنخواہوں کو، مدارس مساجد میں کام کرتے زیادہ سے زیادہ مسجد کے ذمہ دار کتنا دیتے؟ 25-30 دیکھو بڑے باتاں کرتے، لیکن لوگ باہر کتنا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کما رہے ہیں، مگر وہ مسجد میں پڑھانے والے، مدرسے میں پڑھانے والے علماء کے زندگیوں میں کبھی جھانک کر دیکھیں آپ، ماشاءاللہ زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ 1.5 لاکھ کما کر بھی پریشان ہے، متقی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ماشاءاللہ بڑی پرامن ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تقوی سے ہم دشمن کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں رہ کر کتنا ڈر رہے ہیں ہم، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ لوگو اگر تم دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے اندر صبر تقوی پیدا کرو۔ اور یہ بات بھی ہے، متقی انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ دیتا ہے۔ حقیقت ہے جو انسان گنہگار ہوتا ہے، مرتا ہے، چہرے پر آثار نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو دنیا متقی انسان ہوتا نا، اسے نہلا کو جنازے میں رکھے تو وہ دولہا کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہی تو تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب وہ جیل میں مرے، 80 مرتبہ جیل میں ماشاءاللہ قرآن ختم کیا۔ ان کے شاگرد ابن عبدالہادی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے زندگی میں بھی 80 مرتبہ قرآن نہیں پڑھے ہوں گے ہم۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ماشاءاللہ وہ کیسا حسن خاتمہ، کیسی قابل رش موت، ان کے ہونٹوں پر یہ آیت تھی ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنت میں اور نہر میں ہوں گے، اور اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کو اپنے جیل میں کیوں اتنی بڑی بہترین زندگی ملی؟ وہ تقوی کی وجہ سے ماشاءاللہ حسن خاتمہ ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ ہمارے ایک استاد ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عبدالصمد عمری رحمہ حافظہ اللہ، انہوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کو، اپنے طلبہ کو ایک بات بولتے، طلبہ جا کے ان کے پاس بولتے کیا مولوی صاحب میری تنخواہ اتنی کم ہے نا، بولتے یاد رکھو بچوں، تنخواہ جتنی ملتی کی نا اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت مانگو، تقوی سے برکت آتی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے ایمان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت کی زندگی ان کے اوپر سے جو ہے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، پل صراط پر سے گزرنا ہو تو یہی تقوی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا، جہاں تذکرہ فرمائے تو کہا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اس پل صراط پر سے گزرنا چاہتے ہو تو تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں، یاد آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ برج ہے نا، وہ دنیا میں کوئی برج گری تو اتنا پریشان ہوتے، جہنم پر اللہ برج بنایا، اس پر آسانی سے گزرنا ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے امانت، تیسری چیز ہے رشتہ داری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر ایک طرف امانت داری، دو طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائیں گی، جو بھی امانت دار ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اسے گزار دے گا۔ اور ایک بات بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم پل صراط پر اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھ کر چلنا چاہتے ہو، اپنے مومن بھائی کی مدد کرو ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے اللہ کے پاس عزت کس کو ہے؟ اللہ کے پاس عزت متقی انسان کو ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے، ہمیں اپنا تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی سے ماشاءاللہ ٹینشن کو بھی دور کرتا ہے۔ آج کیا ذہنی تناؤ ہے، کیا خوف ہے زندگیوں میں۔ اللہ نے فرمایا فمن آمن واتقى فاصلح فان اللہ لا یضیع الی آخر الآیہ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیا، ماشاءاللہ تقوی کی وجہ سے اللہ ٹینشن کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دنیا میں تقوی اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حور دے گا۔ اللہ اکبر، جنت میں حور کیسے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ حور اس دنیا میں جھانک لے تو خوبصورت ہی جل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک یا کہ 2 حوریں دے گا،
مگر شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 پر دو حور دے گا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کی حوروں کو اگر چاہنا چاہتے ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی سے ماشاءاللہ کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور تقوی کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے زندگی میں برکت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجہ پڑھتے تو اس میں ماشاءاللہ تقوی کا ذکر فرماتے، اور جو ہے ہمیں اپنے اندر جو ہے حضرت عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں ان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ ایک دن گفتگو کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ عمر سے پوچھتے ہیں اے خلیفہ ذرا بتاؤ دنیا کی مثال کیا ہے؟ تو عمر نے کیا کہا، اچھے ریشم کے کپڑے پہن لے کے راستے میں سے جاؤ، دونوں طرف سے کانٹے ہیں، جیسے تم اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے ہو، یہی مثال تقوی کی ہے۔ سفید کپڑے پہن لے کے دعوت میں چلے گئے، اگر وہاں جا کے سالن گر گیا تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً جا کے دھوتے۔ ایسے ہی متقی انسان ہوتا ہے، اگر ذرہ بھی گناہ کا دھبا لگا ماشاءاللہ مکمل طور پر وہ فوراً جو ہے کیا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اور جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل طور پر حرام سے ہی بچاتا ہے۔ اور تقوی اختیار کرنا ہے تو ہمیں ماشاءاللہ علم بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں کئی جگہ تقوی کا ذکر فرمایا۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تقوی کی ضرورت ہے، لہٰذا تقوی کو لخوا کہہ کر مذاق مت اڑاؤ۔ اور ہم خطبہ سے بھی گزارش کریں گے کہ جب خطبہ دیتے ہوں تو لوگوں سے بولو اے لوگو، سب سے پہلے میں اور اپنے آپ لوگوں کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بار بار صبح و شام کے دروس میں تقوی کیسے پیدا ہوتا، فضائل کیا ہوتے، فوائد کیا ہوتے، اور یہ تقوی اپنے گھروں میں پیدا کرو، اپنی بیویوں میں پیدا کرو۔ اور سب سے اہم بات، آج اس تقوی کو ہمیں اپنے نوجوانوں میں بھی مکمل طور پر پیدا کرنا چاہیے۔ ان کے اندر ہزار بگاڑ ہے، اس کا سب سے بہترین علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں میں اللہ کا تقوی آ گیا نا، میں سمجھتا ہوں بھٹکتے قدم انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اور اپنی لڑکیوں میں بھی اللہ کا تقوی پیدا کرو، اپنی بچیوں میں تقوی پیدا کرو، اور ہمیشہ جو ہے یہ دعا پڑھتے رہو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اسی پر میں اپنے درس کو روکتا ہوں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جو بھی خیر میں نے جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام سامعین سامعات کو اس پر عمل کریں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ متقیانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، اسلاف کی طرح ہم سب کو اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو متقی بنا دے۔ اللہ تعالی جتنی خواتین ہیں اللہ ان کے اندر بھی تقوی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں میں، بچیوں میں سب کے تقوی پیدا فرمائے، اللہ کا ڈر پیدا فرمائے۔ آخر میں مسجد تقوی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔